أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اس وقت تمہارا رب فرشتوں پر وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کی ایک ایک انگلی پر ضرب لگاؤ. یہ سورہ انفال کی 12 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہوئے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. یہ فرشتوں کو بھیجا گیا جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا، تم جا کر ایمان والوں کو جو ہے ثابت قدمی رکھنا اور ان کی مدد کرنا. مدد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے اور ان کی قدم مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو جمانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، یعنی وہ خود رعب میں آ جائیں گے. تمہارا کام بس اتنا ہے کہ ان کو جو ہے ثابت قدمی رکھنا ان کی. اس میں جو کام فرشتوں کے سپرد کیا گیا، یعنی اہل ایمان کو کا حوصلہ بڑھانا، ان کے مورال کو جو ہے بڑھانا، بلند رکھنا، وہ کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے. رہی یہ بات کہ فرشتے اہل ایمان کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے کس طرح معاون ثابت ہو سکتے ہیں، کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اس کا تعلق غیب سے ہے. اس کے بارے میں ہم جو ہے زیادہ نہیں جان سکتے. ہاں، اس کے لیے اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جس طرح شیطان وسوسہ اندازی کر کے انسان کے قدم کو ڈگمگا دیتا ہے، اس کو ایک سے ایک کرا دیتا ہے، اسی طرح فرشتوں کے الہام کے نتیجے میں بھی جو ہے قدم جمنے لگتے ہیں اور ان کی دلجوئی ہو جاتی ہے، اچھے کاموں کی رغبت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام بھی کرواتے ہیں. تو اس میں جنگ میں بھی جو ہے ان کو یہ کام، ایک کام جو تھا ان کے سپرد کیا گیا، اور دوسرا کام ان کو کہ فرشتوں کو کافروں کی گردنوں پر تلوار چلانے کا حکم نہیں دیا گیا. یہاں پر جو آیت میں بتایا گیا ہے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر انگلیوں کا ذکر نہیں آتا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ فرمایا. گردنوں پر اور انگلیوں پر ضرب لگاؤ کا حکم دیا گیا. ضرب لگانا اور گردن مارنا، تلوار چلانا، یہ دونوں الگ الگ کام ہیں، کیونکہ یہ کام کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ جو ہے بذات خود میدان میں اتر کر لڑنا شروع کر گئے، بلکہ ان مسلمانوں کی مدد اور ان کے گروہ کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ان کو بھیجا گیا تھا. اور ایک کام ان کو یہ دیا گیا تھا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ، گردنوں کے اوپر ضرب لگانا. یہ ضرب ایسی ہی غیبی حقیقت ہے جس طرح کے فرشتوں کا اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا ہے، یعنی اس کا تعلق باطنی کیفیت سے ہے، نہ کہ ظاہری عمل سے. فرشتوں کی گردنوں پہ ضرب لگانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں کی ضد میں آ گئی. بس ایسا ہوا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کے قریب لا دیا گیا ضرب لگا کر. ان کے اوپر فرشتوں نے تلواریں نہیں چلائی، یہ ان کو حکم نہیں تھا. اور انگلیوں پر ضرب لگانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ تلواریں جو پکڑے ہوئے تھے جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، وہ تلواریں ان کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی. یہ جو ہے مطلب اس کا یہ تھا. اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر جو حالات پیش آئے، جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعام والا معاملہ کیا، اور جو کفار کے اوپر سخت عذاب اور انتقام لیا گیا ان سے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کے عذاب کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ ہے سزا تمہاری، تو چکو اس کا مزہ، اور کافروں کے لیے آگ کی سزا اور بھی ہے اس کے علاوہ بھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ سزا تمہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، ان کی امداد فرمائی، ان کو انعامات سے نوازا گیا، اور اس کے بالمقابل کفار کو مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے سزا اور عذاب کو بھگتنا پڑا۔ یہ سزا جو تھی یہ تھوڑی سی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر جو ایک نمونے کے طور پر دی گئی ہے، لیکن آگ میں جانا اور دوزخ میں جانا ان کے لیے طے ہے۔ جو حالت کفر میں مریں گے تو ان کے لیے اور مزید بڑی سزا ہے۔ یہاں پر تو انسانوں سے، مسلمانوں سے بھی مار کھائے، اور فرشتوں کی مار بھی ان کے اوپر پڑی، اور وہاں پر جانے کے بعد آخرت میں عذاب دوزخ کا اور بہت بڑا عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب ایک لشکر کی صورت میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو انہیں پیٹ نہ دکھاؤ۔ وَمَن يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر، اور جو کوئی مقابلے کے دن پیٹ دکھائے گا بجز اس کے کہ وہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا اپنے ہی کسی فوجی گروہ سے ملنا چاہو، تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگی قانون بتا رہے ہیں کہ جنگی قانون یہ ہے کہ جب دشمن سے مت بھیڑ ہو جائے اور آمنا سامنا ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، تو دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہو تو مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے کسی صورت میں بھی۔ اس وقت کا جو حکم تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ چاہے تعداد کتنی کیوں نہ ہو، ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے دو استثنائی صورتیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ الا متحرفا لقتال و متحیزا الی فئہ، فرمایا دو صورتیں ہی ہو سکتی ہیں میدان چھوڑ کر جانے کی جنگ کے دوران۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جنگی چال ہو، جنگی چال کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو تھوڑا سا چکما دے کر کچھ اس طریقے سے چال چل کے پھر سے اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنا، تھوڑا سا پیچھے ہٹنا، تھوڑا سا بازو ہٹنا، یا اس طریقے سے کوئی ایسی چال چلنے کی کوشش کرنا جس سے دشمن کو نقصان پہنچانے کی ارادہ ہو، تو یہ چال چل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو صورت استثنائی صورت ہے، او متحیزا الی فئہ، فرمایا یعنی پیچھے پلٹ کر اپنی جماعت سے جا کر مل لینا، اپنی جماعت سے جا کر مل کر ان کے ساتھ مل کر ان کی مزید تازہ کمک کے ساتھ پھر سے آ کر حملہ آور ہو جانا، اس کے لیے میدان چھوڑ کر چلا جانا اور مجاہدین کی جماعت سے جا کر مل جانا۔ یہ دو صورتیں ہی ایسی ہو سکتی ہیں جس میں مجاہد کو میدان چھوڑ کر جانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میدان چھوڑ کر بھاگے گا فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر، اس کا ٹھکانہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ اللہ کی غضب میں گھر جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے، یہ فرما دیا گیا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اپنے حوصلہ مند اور جان باز سپاہی
تیار کرنا چاہتا ہے، ایسے نہیں کہ بزدل اور ڈر کر اپنی جان بچا کر بھاگنے جانے والے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ مقصود ہے کہ اس کی راہ میں جان و مالوں کو قربان کر دینے والے ہونے چاہیے، اپنی سب کچھ اس کی راہ میں قربان ہو جانے چاہیے۔ اس لیے اس کی لغت میں پسپائی اور فرار جیسے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ قرآن ان لوگوں کو سخت وعید سناتا ہے کہ جو کافروں سے عین مقابلے کے وقت پیٹ پھیر کر میدان سے فرار ہو جائے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 مہلک گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں جو ہے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ مقابلے کے دن پیٹ پھیرنا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک ہے، یعنی دشمن سے پیٹ پھیر کر میدان چھوڑ کر بھاگ جانا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب غزوہ بدر ہوا تھا، سب سے پہلا معرکہ اسلام کا اور کفر کا۔ اس کے بعد انسانوں کی کمزوری اور ضعف کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی، جس کا تذکرہ اسی سورت 10ویں پارے میں آگے آ رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ اب آئندہ سے دوگنی تعداد میں اگر جو ہے دشمن ہو تو ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 100 مسلمان ہیں اور 200 کافر ہیں تو ان سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے۔ اگر دوگنی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو پھر میدان سے چلا جانا میں جو ہے بھاگنے کے متعارف نہیں ہوگا، یعنی 100 کے مقابلے میں 250، 300، 500، 1000 اگر ایسا جتھا اگر آ جائے تو یہ جو ہے قانون اب قیامت تک چلنے والا ہے، یعنی دوگنی تعداد تک مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ ایمان کی قوت کی وجہ سے وہ بھی۔ اس کے بعد اگر دوگنی تعداد سے اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر میدان چھوڑ کر چلا جانا ہی زیادہ بہتر ہے، اس کی اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو ہے آگے واضح فرما دیا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے پیغمبر جب تم نے خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جو ہے جنگ شروع ہو چکی تھی اور مد مقابل آگے تھا، اور کفار کا لشکر بڑا اتراتا ہوا فخر و ناز کے ساتھ سے سامنے آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی ضعف اور کمزوری اور اپنی قوت اور شوکت پر غرور اور تکبر کرتے ہوئے آگے آ رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ یہ قریشی لشکر آپ کے جھٹلانے والے لوگ ہیں اور یہ بڑے متکبرانہ انداز میں آ رہے ہیں، آج آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے فتح و نصرت اور امداد کا، آپ اس کو جلدی جو ہے پورا فرما دیجیے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائیے، خاک اٹھائیے اور ان دشمنوں کے اوپر پھینک دیجیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اور ایک روایت جو ابن حاتم نے ابن زید کے سے روایت کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایسا عمل کیا، ایک مٹھی مٹی اٹھائی اپنی داہنی جانب، اور دوسری مرتبہ اپنی بائیں جانب، اور تیسری مرتبہ اپنے اگلی جانب سامنے جو ہے پھینک دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ دشمن کا کوئی آدمی بھی اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں اس مٹی سے محفوظ نہیں رہی۔ خاک اور مٹی اور کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، اس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور سراسیمگی کی حالت پیدا ہو گئی، اور دشمن بھاگنے لگا، اور اس کے پیچھے جو ہے مسلمان ان کا تعاقب کرنے لگے۔ اسی حالت میں فرشتے بھی ان کے ساتھ تھے ان کی مدد کے لیے، وہ بھی تعاقب کر رہے تھے، اور پھر ان کے 70 لوگ مارے گئے اور گرفتار ہوئے، اور کچھ بھاگ کر فرار ہو گئے۔ یہ حالات پیش آئے ان حالات میں جبکہ انتہائی مایوسی کی کیفیت تھی اور مسلمان انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور دشمن بڑا ہی طاقتور اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مظاہرہ کر دیا معجزانہ طور پر کہ اس سے وہ سارے لشکر میں بھگدڑ مچی اور سب کے سب جو ہے تہس نہس ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ فتح اور کامیابی جب عطا ہو گئی اور جو ہے مسلمان جب میدان سے واپس ہوئے جنگ کے بعد، تو آپس میں بیٹھ کر
جو ہے کارنامے ایک دوسرے کو بیان کرنے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تم ان باتوں پر اپنی صحیح اور عمل پر فخر و ناز مت کرو، جو کچھ ہوا ہے اور جو فتح اور کامیابی جو عطا ہوئی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری محنت سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ثمرہ ہے وہ۔ اور اس میں یہ بات اچھی طریقے سے تم جان لو کہ تم نے جو کفار کو قتل کیا ہے در حقیقت تم نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ وہ دشمن کو تم نے قتل کر دیا یا اس کو گرفتار کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جو مٹی ایک مٹھی بھر کے ان کے اوپر پھینکی تھی، یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اور ایک معجزانہ طور پر سارے لشکر کی آنکھوں میں اس کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ قدرت کاملہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات وہاں پر بتانا اور ایک بہترین مشورہ دینا تھا مسلمانوں کو کہ یہ اس وقت جو ہے جو ان کو کامیابی ہاتھ آئی تھی تو وہ اسباب کے طرف سے ان کی نظروں کو پھیر کر مسبب الاسباب سے جوڑ دینا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اسباب ہی سب کچھ ہے، ہم نے جو کچھ کیا بس وہی ہمارے لیے کافی تھا، بلکہ ان کو اسباب سے ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف ان کی نظروں کو پھیر دینا تھا۔ اور ان جیسا کہ جو ہے انہیں فاتح اقوام دنیا میں کرتی ہیں، جس کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا میں ہار جیت فتح اور شکست یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جیسے اسباب کو اختیار کریں گے ویسے جو ہے کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ فتح و نصرت و شکست یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری ہی اجازت سے ہوتی ہے، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم نے اسباب کو اختیار کیا اور تم نے ان کا پیچھا کیا یا تم نے ان کو قتل کیا یا تم نے ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا اور واضح فرما دیا ان کے اوپر، اور ان کی یہ تربیت فرمائی گئی۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تاکہ تو ہم مومنوں کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے۔ اور ایک امتحان کی شکل بھی یہاں پر بتا دی، بلا آزمائش اور امتحان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آزمائش بھی ہو جائے، ان کو فتح و کامیابی عطا فرمائی، ان کو مال و دولت اور ان کو دیگر انعامات سے نوازا گیا، اور یہ دیکھنا مقصود تھا کہ یہ ساری چیزیں پانے کے بعد کیا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، کیونکہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور کہیں پر کمی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ دونوں آزمائشوں میں جو ہے جو بندہ پورا اترتا ہے، جب دے کر آزماتے ہیں تو جب شکر گزار بنتا ہے، اور جب لے کر آزماتے ہیں تو جب صبر کرتا ہے تو پھر وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اور اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے، یعنی کافر کی جو چالیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ناکارہ کر دیتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو ہے اسباب کو اختیار کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح فرما دیا، اور یہ بتا دیا کہ ان کی شان و شوکت اور ان کا غرور خاک میں ملا دیا گیا، جبکہ وہ سب کچھ ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان، اسلحہ، ہر چیز کی کثرت تھی، مسلمانوں کے پاس سب چیزوں کی قلت تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ مسلمانوں کو جتوا کر ان کو فتح اور نصرت دے کر ان کی مدد فرما کر جو ہے ان کو کامیاب فرما دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ چالیں جو کفار چل رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس میں شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔